व्यू 360 में मजहबी आज़ादियों के मामले पर पाकिस्तान और भारत को बदस्तूर खास तशवीश वाले ममालिक में डालने की सिफारिश। मीलों पैदल चलकर या ऊँटों पर सफ़र करके चोलिस्तान के सहरा के रिहायशियों को पोलियो और दूसरे अमराज से महफूज रखने वाली टीम्स के साथ सफ़र। खुले अगर जूता पहने तो पाँव जलते हैं, शूज़ पहन ले तो भी जलते हैं, पानी साथ लेके जाएं वो भी गर्म हो जाता है। और आज रमज़ान की यादों में जानेंगे अदाकारा समीना अहमद के बचपन के रोज़ों के बारे में। एक जो हमारे यहाँ बहुत फेवरेट चीज़ थी वो थे फ्रेंच टोस्ट, यानी अंडे के साथ में मीठे टोस्ट, वो हम सबका बहुत फेवरेट आइटम था। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज़ में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। अमेरिका के बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी के कमीशन ने कल जारी होने वाली अपनी सालाना रिपोर्ट में मुसलसल तीसरे साल अमेरिका के महकमा ख़ारजा से सिफारिश की है कि भारत को मजहबी आज़ादियों पर ख़ास तशवीश के हामिल ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया जाए। कमीशन के मुताबिक गुज़िश्ता साल बर्मा, चीन, एरिट्रिया, ईरान, शुमाली कोरिया, पाकिस्तान, रूस, सऊदी अरब, ताजिकिस्तान और तुर्कमानिस्तान में मजहबी आज़ादियों की सूरत हाल तशवीशनाक थी, जिसकी वजह से ये तमाम मुल्क ख़ास तशवीश वाले मुल्कों की फहरिस्त में शामिल थे। अब ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि इन ममालिक को बदस्तूर इसी दर्जा बंदी में रखा जाए क्योंकि इन मुल्कों में मजहबी आज़ादियों के हवाले से हालात या तो मज़ीद बिगड़े हैं या इनमें कोई तब्दीली नहीं आई। कमीशन की सालाना रिपोर्ट में अफ़गानिस्तान, भारत, नाइजीरिया, शाम और वियतनाम को भी ख़ास तशवीश के हामिल मुल्कों में शामिल करने की सिफारिश की गई है। ये कमीशन हर साल दुनिया भर में मजहबी आज़ादियों की बुनियाद पर मुख्तलिफ ममालिक के लिए अपनी सिफारिशात अमरीकी महकमा ख़ारजा और कांग्रेस को पेश करता है, लेकिन इसका अमरीकी पॉलिसी मुरतब करने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। कमीशन की सन 2022 की इस रिपोर्ट में पाकिस्तान और पूरे खित्ते के हवाले से जिन मसाइल की निशानदही की गई है, इस पर मज़ीद बात करते हैं नीलोफर मुग़ल से, जो इस वक्त स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं। नीलोफर, पाकिस्तान में मजहबी आज़ादियों के हवाले से अब तक कौन से ऐसे मसाइल हैं जो बार बार देखने में आ रहे हैं इस रिपोर्ट में जो मेंशन हुए हैं, और हुकूमत पाकिस्तान को मजहबी आज़ादियों को दरपेश इन मसाइल को ख़त्म करने में किन चैलेंजेस का सामना है? जी, असद यूसुफ की जो कमिश्नर हैं अनुरिमा भार्गवा, उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान के अंदर मजहबी आज़ादियों से मुतालिक कई सालों से मखसूस मसाइल पर उनके कमीशन को तशवीश रही है, जो इस हकीकत की अक्कास है कि वहाँ तौहीन मज़हब के कानून का सहारा लेकर अहमदी फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वालों को निशाना बनाया जाता है और दीगर जो मजहबी अक़लियतें हैं उनके ख़िलाफ़ भी तशद्दुद और दीगर इक़दामात के बहुत सारे वाक़यात देखे गए हैं। कमीशन ने अपनी सिफारिशात में कहा है कि पाकिस्तान की हुकूमत को इस काबिल होना पड़ेगा कि वो ज़िम्मेदार अफराद को जवाबदेह ठहराए, जैसा कि हुकूमत ने गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि श्रीलंका के शहरी की हलाकत के केस में किया, और जिस तरह उन्होंने इसे हैंडल किया इसे कमीशन ने सराहा है। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। We also have concerns about having religion on identity documents. हमें शिनाख्ती दस्तावेज़ात पर मज़हब के खाने के बारे में ख़दशात हैं, जिनकी वजह से कम्युनिटीज़ निशाना बन रही हैं। हमें मुल्क भर में मजहबी अक़लियती बरादरियों के बारे में तशवीश है, जिनके ख़िलाफ़ पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ जारी हैं। सबसे पहला चैलेंज ये है कि पाकिस्तानी हुकूमत उन ख़दशात के हल के लिए आमादा हो जो तौहीन रिसालत और अहमदी क़वानीन के बारे में हैं और जिनका इजहार हमने और बहुत से दूसरे लोगों ने बारहा किया है। यकीनन हुकूमत एक ऐसी सूरत हाल में है जब मुल्क के कुछ हिस्सों में मजहबी अक़लियतों के ख़िलाफ़ तशद्दुद रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है, और हुकूमत के लिए इसे रोकना और इस बात को यकीनी बनाना कि ख़ुद हुकूमत तशद्दुद में सहूलतकार ना बने एक ऐसे वक्त में ख़ास तौर से बहुत बड़ा चैलेंज है जब पूरे खित्ते की कम्युनिटीज़ के दरमियान शदीद तनाव पाया जाता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हुकूमत ये वाज़े पैगाम दे कि इस किस्म के तशद्दुद को या किसी को हदफ बनाने की कोशिशों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो मैं समझती हूँ कि ये वो चैलेंजेस हैं जिनमें हुकूमत को यकीनी तौर पर लोगों को जवाबदेह ठहराना पड़ेगा, जैसा कि इसने गुज़िश्ता दिनों तौहीन रिसालत के एक मुकदमे में किया है। यूसुफ ने पाकिस्तान की तरह भारत, बर्मा और चीन के अंदर भी देखी जाने वाली मजहबी आज़ादियों की संगीन खिलाफ वर्जियों पर उन्हें ख़ास तशवीश के हामिल ऐसे मुल्क करार देने की सिफारिश की है जहां मसीहियों और मुसलमानों और दीगर मजहबी कम्युनिटीज़ को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। अनुरिमा का मज़ीद क्या कहना है, आइए देखते हैं। We also have concerns about भारत के लिए भी वहाँ मजहबी कम्युनिटीज़ के ख़िलाफ़ होने वाले तशद्दुद के हवाले से इसी तरह के ख़दशात हैं, जो यकीनन दुनिया भर में इंसानी हुकूक पर नज़र रखने वाले कारकुनों और तंजीमों के लिए इंतहाई तशवीश का बायस हैं। चीन में सूरत हाल संगीन रही है और बदस्तूर जारी है। हम बरसों से चीन में इस सूरत हाल को दस्तावेजी शक्ल देते रहे हैं, हमें इन पर तशवीश है।
تو جب ہم پاکستان میں ہونے والے واقعات کا جائزہ لیتے ہیں تو ایسا نہیں کہ ہم بھارت، چین یا بنگلہ دیش اور سری لنکا پر نظر نہ کریں. کچھ اور ملکوں میں بھی جیسا کہ برما میں بھی اس سال مذہبی تشدد کے حوالے سے منفی صورتحال دیکھی گئی. یہ سب پڑوسی ملک ہیں اور ہم بہت مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کے معاملے میں ہم کسی ایسی صورتحال کو کیسے کم سمجھ سکتے ہیں جس میں لاکھوں لوگوں کو ملک سے باہر ڈھکیلا جا رہا ہو یا ان پر تشدد کیا جا رہا ہو کیونکہ ان کے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. ابھی سرکاری سطح پر تو کسی ملک کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، لیکن ماضی میں پاکستان ایسی رپورٹس کو مسترد کر چکا ہے. بھارت بھی ماضی میں یہ کہتا آیا ہے کہ یہ رپورٹس تعصب پر مبنی ہیں. جی سر، بہت شکریہ نیلوفر مغل آپ کا اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کرنے کا. یوسف کی جو رپورٹ تھی اس پہ آپ نے کافی ڈیٹیلڈ ہمیں بتایا کہ، اور خاص طور پہ ابھی تک جو ری ایکشن دنیا کی طرف سے نہیں آنا شروع ہوا آپ اس پہ بھی ہمیں بتا رہی تھیں. گزشتہ 2 سال کے دوران پہلے کرونا کی عالمی وبا سے پیدا ہونے والے بحران اور اس کے بعد یوکرین کی جنگ کی وجہ سے عالمی معیشت بری طرح سے متاثر ہوئی ہے. اب امریکہ، کینیڈا، برطانیہ اور کچھ مغربی ملک مطالبہ کر رہے ہیں کہ روس کو IMF، ورلڈ بینک، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن اور دوسرے مالیاتی اداروں سے بے دخل کیا جائے. وائس آف امریکہ کی رم عباسی نے اکنامک پالیسی انسٹیٹیوٹ کے رابرٹ اسکاٹ سے پوچھا کہ اس صورتحال سے عالمی مالیاتی اداروں کے بنیادی ڈھانچے پر کیا اثر پڑ سکتا ہے. میرے خیال میں IMF اور ورلڈ بینک کا اپنے تمام 190 رکن ممالک کے اداروں کو آخری چارہ کار کے طور پر امداد اور معاشی مشورے فراہم کرنے میں اہم کردار ہے. میرے خیال میں روس ایک الگ مسئلہ ہے، اور چاہے روس ان اداروں کا رکن رہے یا نہیں، یہ ادارے عالمی معیشت میں اہم کردار ادا کرتے رہیں گے. اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ اس سے IMF اور ورلڈ بینک یا تجارت کے عالمی ادارے کے مستقبل کو کسی بھی طرح کا کوئی بنیادی خطرہ لاحق ہوگا. تو اس کا عالمی معیشت پر کیا اثر پڑے گا، جس کے بارے میں پہلے ہی IMF اور ورلڈ بینک اور مغربی طاقتیں پریشان ہیں کہ اس وقت حالات اچھے نظر نہیں آ رہے؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اس میں توازن رکھنا ہوگا. IMF نے حال ہی میں تشویش کا اظہار کیا ہے کہ متوقع طور پر سن 2022 میں اور اگلے سال عالمی معاشی نمو سست روی کا شکار رہے گی. ترقی اب بھی ہوگی مگر یہ بہت سست رفتار ہوگی. طریقہ یہ ہے کہ مناسب حکمت عملی سے کام لے کر اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ روس کو زیادہ نقصان پہنچے، لیکن نیٹو یا G7 کے متاثرہ ممالک اور یقیناً دنیا بھر کے 170 ترقی پذیر ملکوں کو یوکرین کے بحران کے بدترین اثرات سے محفوظ رکھا جا سکے، جس کے مہنگائی، خوراک اور توانائی کی قیمتوں اور خوراک کی دستیابی پر شدید منفی اثرات مرتب ہوں گے، اور اس سے غریب ممالک کو زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ مسائل ہیں جن پر ہمیں سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ روس کی یوکرین میں جاری جنگ کے نتیجے میں ہونے والے ان ملکوں کو شدید نقصان سے بچایا جا سکے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان سے کئی دہائیوں پرانے ایسے نظریات تبدیل ہو سکتے ہیں کہ ان اداروں کے نظام میں سوویت یونین کو الگ تھلگ رکھنے کی بجائے شامل رکھنے سے بہتر نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں؟ IMF اور ورلڈ بینک کی جانب سے روس کے خلاف اقدامات کرنا نامناسب ہے، لیکن یہ اس تنازع میں روس پر معاشی دباؤ ڈالنے کی حکمت عملی میں در حقیقت دوسرے یا تیسرے درجے پر ہے. میرے خیال میں جو اقدامات لیے گئے ہیں، جیسے کہ سوئس بینکنگ سسٹم تک روس کی رسائی کی معطلی، دنیا بھر میں روسی مالیاتی اثاثوں کو منجمد کرنے کی کوششیں، روسی مالیاتی اثاثوں تک رسائی روکنے کی کوششیں، روس کے اشرافیہ کے طبقے کے اثاثوں کو ضبط کرنے کی کوششیں، میرے خیال میں یہ سب یوکرین کے اس غیر قانونی جنگ کی قیمت چکانے کے لیے پیوٹن روسی معیشت اور روسی عوام کو شدید معاشی نقصان پہنچانے کی کوششوں میں کہیں زیادہ اہم ہیں. بیماریوں کے بارے میں مدافعت بڑھانے کے لیے آگہی پیدا کرنا ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ اپریل کے آخری ہفتے میں ورلڈ امیونائزیشن ویک کی صورت میں منایا جاتا ہے. بچوں کو پیدائش کے بعد سے ویکسینز دینے سے دنیا بھر میں ہر سال لاکھوں جانیں بچائی جاتی ہیں. اس وقت دنیا میں 20 سے زیادہ بیماریوں کو روکنے کے لیے ویکسینز موجود ہیں.
ویکسینز کے استعمال سے کئی جان لیوا بیماریوں پر قابو پایا جا چکا، جبکہ چکن پاکس، ہیپاٹائٹس، انفلوئنزا اور پولیو سمیت کئی بیماریوں پر قابو پانے کی کوششیں ابھی جاری ہیں۔ 2020 میں شروع ہونے والی عالمی وبا یعنی کورونا کی ویکسین کے مارکیٹ میں آنے سے زندگی کسی حد تک معمول پر آنا شروع ہوئی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے ایک اندازے کے مطابق امیونائزیشن سے ہر سال تقریباً 50 لاکھ جانیں بچائی جاتی ہیں۔ پنجاب کے ضلع بھاولپور کا 60% حصہ ریگستان ہے۔ صحرائی علاقوں میں پولیو سمیت مختلف ویکسینز کو دور دراز آبادیوں تک پہنچانے کے لیے فیلڈ سٹاف کو مناسب ٹرانسپورٹ کی کمی کی وجہ سے اونٹوں اور موٹر سائیکلوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ لیڈی ہیلتھ ورکرز کے لیے ان دور دراز علاقوں میں رہائش کے بھی مسائل ہیں۔ ریگستانی علاقے میں محکمہ صحت کے عملے کو کیا چیلنجز درپیش ہیں، جانتے ہیں سمن خان کی اس رپورٹ میں۔ چولستان کے تپتے صحرا میں اونٹوں پر سفر کرتی یہ پولیو ٹیم 20 کلومیٹر کا کچا راستہ طے کرنے کے بعد بالآخر ایک چھوٹی سی بستی میں پہنچی ہے، 5 سال تو چھوٹے بال قطرے پدوا گنو، جسے مقامی زبان میں ٹوبا کہتے ہیں، جہاں انہیں بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے ہیں۔ 42 ٹیمز ہیں ہمارے پاس، موبائل ٹیمز جو کہ ڈور ٹو ڈور جاتی ہیں۔ ہماری صرف 2 ٹیمیں گاڑیوں پہ جاتی ہیں، باقی ہماری 6 ٹیمیں اونٹوں پہ جاتی ہیں۔ باقی جو موٹر بائک پہ جاتے ہیں وہ بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ کل رقبے کا تقریباً 60% علاقہ جو ہمارا چولستان پہ محیط ہے، 300 کلومیٹر چوڑا ہے اور تقریباً 400 کلومیٹر لمبائی میں ہے۔ جو ڈیپ ڈیزرٹ ہے وہاں پہ کیونکہ راستے نہیں ہیں، روڈز نہیں ہیں، پانی نہیں ہے، تو وہاں پہ ہمارے BHO تو نہیں ہے لیکن پاپولیشن رہتی ہے وہاں پہ ٹوبا جات جہاں جہاں بن جاتے ہیں، قدرتی پانی کھڑا ہو جاتا ہے، تو ان لوگوں تک صحت کی سہولتیں پہنچانے کے لیے ہم ٹیمیں تشکیل دیتے ہیں۔ بہاولپور ڈسٹرکٹ سے ملحق چولستان میں تقریباً 280 ٹوبے یا صحرائی بستیاں ہیں۔ یہاں جانے والی ٹیمز کو قطرے پلانے میں مزاحمت کا سامنا تو نہیں کرنا پڑتا، لیکن مسائل کی نوعیت مختلف ہے۔ کھلے اگر جوتا پہنے تو پاؤں جلتے ہیں، شوز پہن لیں تو بھی جلتے ہیں، پانی ساتھ لے کے جائیں وہ بھی گرم ہو جاتا ہے۔ تو جب اتنی ٹف کر کے سفر طے کر کے ہم وہاں پہنچتے ہیں، وہاں بچہ ہی نہیں ملتا، یا آلریڈی ویکسینیشن ہو جاتی ہے، اس کی فالو اپ میں بہت مشکل ہوتی ہے۔ درجہ حرارت 51-52 سینٹی گریڈ ہوتا ہے، صحت کے کافی مسئلے بنتے ہیں، لو بہت زیادہ لگتی ہے، آنکھوں میں مٹی پڑتی ہے۔ صرف پولیو ہی نہیں، یہ فیلڈ ٹیمیں دور دراز علاقوں میں آباد خواتین تک دوران حمل کی پیچیدگیوں اور انہیں ادویات پہنچانے کی ذمہ داری بھی نبھاتی ہیں۔ اگر جب پولیو کے ڈراپس پلانے جاتے ہیں یا کوئی ہماری TCV کمپین ہوتی ہے، میزل کمپین ہوتی ہے یا کوئی ہوتی ہے، پھر ہمیں وائلڈ لائف والوں سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، ان سے ایک ادھیکاری ہمیں مل جاتی ہے۔ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایک ہماری RSC چنی گوٹ، اس کی دیواریں نہیں ہیں، چھت اس کی گری ہوئی ہے۔ لیکن لوگوں تک صحت کی سہولتیں پہنچانے والا محکمہ صحت بہاولپور ڈسٹرکٹ مشکل میں ہے۔ ادارے کا کہنا ہے 70 لاکھ روپے کی ماہانہ فنڈنگ میں ان کے لیے تعمیراتی اور ترقیاتی کاموں کے لیے 1 لاکھ ماہانہ بچانا بھی مشکل ہے۔ ہمارے بچوں کو ٹیکے لگا جاتے ہیں، قطرے پلا جاتے ہیں اور بھی دوائیاں دے جاتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو بہت مشکل ہو جائے، سواری کا بندوبست مشکل ہو جائے گا۔ بڑی سا مشکل تھی نا۔ ریگستانی علاقوں میں ناخواندگی کی شرح زیادہ ہونے کے باعث عملہ شہروں سے بھی بھرتی کیا جاتا ہے۔ ادارے کا کہنا ہے کہ بے روزگاری کے باعث انہیں کم اجرت کے باوجود پڑھے لکھے اہلکار مل جاتے ہیں، لیکن مسئلہ دور دراز سے آئے اسٹاف کی رہائش کا ہے۔ جو 71 BHO ہیں وہاں پہ ایک ہماری LHV ایک مارننگ پہ ہوتی ہے، ایک ایوننگ پہ ہوتی ہے اور ایک نائٹ پہ، تو اتنے دور دراز علاقے ہیں، وہاں پہ رات کو LHV کا آنا جانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کم از کم ایک بھی ریزیڈنس ایسی ہو جو مکمل طور پہ بن جائے، جس میں ہر چیز ہو، سیوریج ہو، ڈرینیج ہو اور واٹر سپلائی ہو، الیکٹریسٹی ہو، اس کی ریپیئر ہو جائے تاکہ وہ LHV ان میں رہ سکیں۔ کم مسائل میں کام کرتے محکمہ صحت ڈسٹرکٹ بہاولپور کا دعویٰ ہے کہ عوام تک صحت کی تمام سہولیات پہنچانے کی وہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر ادارے اور عملے کو بنیادی سہولتیں ملیں تو جنوبی پنجاب کے اس حصے کی عوام کے صحت کے حالات میں بہتری آ سکتی ہے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، احمد پور شرقیہ۔ افغانستان کی تقریباً 3.5 کروڑ کی آبادی میں 11% افراد کوئی نہ کوئی نشہ کرتے ہیں، جبکہ 4% سے 6% افراد باقاعدہ منشیات کے عادی ہیں۔ ملک پر طالبان کے کنٹرول کے بعد منشیات کے عادی افراد کے خلاف کریک ڈاؤنز ہوئے ہیں۔ کابل میں کئی سینٹرز ان کی بحالی کے لیے کام بھی کر رہے ہیں، لیکن منشیات کے عادی ان افراد کا کہنا ہے کہ طالبان حکمران ان کے ساتھ بے رحمانہ اور مجرموں جیسا سلوک کر رہے ہیں۔
दो तालिबान रहनुमा जो हैं और उनके सिक्योरिटी अहदेदार जो हैं वो इन इल्ज़ामात की तरदीद करते हैं। अफगानिस्तान के वस्ती सूबे दायकुंडी में नशे के आदी इस शख्स को तालिबान ने इतना मारा पीटा कि वो रोने लगा। हम कुछ नहीं चाहते, हमारे जख्मों पर नमक न छिड़को। हम इस हुकूमत से कुछ नहीं चाहते, बस हमें मारें पीटे नहीं। ये कोई गैर मामूली बात नहीं है। इत्तलात के मुताबिक तालिबान फोर्सेज मुतादिद सूबों में नशे के आदी अफराद को पुरतशद्दुद तरीके से गिरफ्तार करती हैं। उनका कहना है कि ये गिरफ्तारियां उन्हें नशे से बहाली के मराकज में दाखिल करने के लिए की जाती हैं। ऐनी शाहिदों का कहना है कि वो नशा करने वालों को ज़दोकोब करते हैं, उनको लाते मारते हैं और उन्हें पुलिस के ट्रकों में ठूंस कर ले जाते हैं। मीडिया ने तालिबान की सख्त निगरानी में इन गिरफ्तारियों की ये वीडियोस बनाई हैं। नशे के आदी इस शख्स का कहना है कि नशा करने वाले मुतादिद अफराद मारपीट से हलाक हुए हैं। वो कहता है कि ये नहीं मालूम कि इंचार्ज है कौन। उनके कोई 200 ग्रुप हैं, मुझे नहीं मालूम कि उनमें से कौन हुकूमत में है और कौन नहीं। रोजाना मुख्तलिफ लोग आते हैं। एक दिन हमें कोई लड़का मारता पीटता है, दूसरे दिन कोई बूढ़ा शख्स, कभी कोई मुसल्ला शख्स हमें ज़दोकोब करता है, कभी कोई चरवाहा। जुनूब मशरक़ी अफगानिस्तान में पख्तिया के इलाके में एहसानुल्लाह और हामिद गुल ने बताया कि वो तालिबान की बर्बरियत का शिकार हैं। मैं यहाँ बैठा था, वो आए और मुझे AK-47 राइफल से मार कर मेरी नाक तोड़ दी। तालिबान ने मेरी आंखें फोड़ दी, मैं अंधा हो गया। दायकुंडी के इलाके और पख्तिया सूबे के तालिबान हुक्काम कभी कभार ये एतराफ़ करते हैं कि बाज़ दफ़ा उन्हें ताकत इस्तेमाल करनी पड़ती है, लेकिन वो इसे बदसलूकी तस्लीम करने से इनकार करते हैं। वो ये समझकर हमसे खौफजदा हो जाते हैं कि हम उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं, लेकिन ये सच नहीं है। शुक्र खुदा का कि हम उनके साथ अच्छा सलूक करते हैं। हम उन्हें पकड़ने में एहतियात से काम लेते हैं, उन्हें अपने दफ्तर लाते हैं और फिर उन्हें इलाज के लिए भेज देते हैं। पिछले साल अगस्त में तालिबान के इक़्तिदार पर कब्जे के बाद से उन्होंने नशे के आदी अफराद की पकड़ धकड़ और उन्हें बहाली के मराकज़ में भेजना शुरू किया था। उनका कहना है कि उन्होंने 5000 से ज़्यादा नशे के आदी अफराद को इलाज के लिए इन मराकज़ में दाखिल किया है, लेकिन अमरीका के इनखला और तालिबान की फतह के बाद से इलाज के इन मराकज़ की तादाद आधी रह गई है। 88 में से सिर्फ 40 मरकज़ अब भी खुले हुए हैं, जहाँ माली दुश्वारियों के बायस दवाओं की कमी है। अफगानिस्तान दुनिया में अफ्यून पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है और अंदाजन 30 लाख अफराद नशे के आदी हैं। लतीफ़ याकूबी की रिपोर्ट के साथ खालिद हमीद, वॉइस ऑफ अमेरिका। चीनी इलाके शिनजियांग में वीगर कम्युनिटी के साथ चीन की तरफ से होने वाले जुल्म और जबर की वजह से पिछले कई सालों के दौरान बहुत से वीगर मुसलमान मुल्क से फरार होकर दूसरे ममालिक में पनाह लेने में कामयाब हुए। इन्हीं में कुछ अमरीका भी आकर आबाद हुए। आइए आपकी मुलाकात चंद ऐसे वीगर पनाहगज़ीनों से करवाते हैं जो टेक्नोलॉजी से मुंसलिक कामयाब कारोबार चला रहे हैं। My name is Irfan Yüksel. I am a father of... मेरा नाम इरफान युक्सल है। मेरे 3 बच्चे हैं और मैं IT प्रोफेशनल हूँ। मैं एक फुल स्टैक इंजीनियर हूँ और टेक सर्कल का CEO और को फाउंडर भी हूँ। टेक सर्कल IT का एक तरबियती कैंप है। इसे 2 वीगर दोस्तों ने 2019 में कायम किया था, जिनका एक ही मकसद था और वो ये कि किसी भी पस मंजर के लोगों को किसी भी किस्म की डिग्री के बगैर IT में करियर बनाने के मौके को हासिल करने की तरगीब देना। I think in the United States... मेरा ख्याल है कि अमेरिका में जो कोई भी तारके वतन आता है वो इमिग्रेशन के हसूल की कोशिश करता है। ये एक मुश्किल मरहला है। फिर जब आप यहाँ कानूनी हैसियत हासिल कर लेते हैं, इसके बाद मेरी तरह आपको भी कम से कम उजरत देने वाली कंपनियों में काम से आगाज करना पड़ता है। मैं ऊबर ड्राइवर के तौर पर सुबह 5 बजे से 9 बजे या इसके बाद तक काम करता था। मैंने जिमी जॉन्स में सैंडविच डिलीवर करने वाले ड्राइवर का काम किया और बाद में दोपहर को मैं पिज़्ज़ा डिलीवर करता था। अगर मेरे पास शिफ्टों के दरमियान कुछ वक्त होता तो मैं वॉल सेल्स एसोसिएट के तौर पर काम करता था। मैं बैक वक्त 4 मुलाजमतें कर रहा था। जब मैं यहाँ आया था तो मुझे इनका ये नज़रिया पसंद आया था।
مجھے ان کی یہ فلسفی پسند ہے کہ لوگوں کی مدد کرو چاہے ان کا کوئی پس منظر نہ بھی ہو. وہ آپ کو یہ تمام مہارتیں سکھاتے ہیں اور آپ سیکھتے ہیں اور وہ آپ کی زندگی بدل کر رکھ دیتی ہیں. آپ $15 فی گھنٹہ کمانے کے بجائے $1,20,000 سالانہ کمانے لگتے ہیں. تو میں ان کے ساتھ منسلک ہو گیا اور میں نے ٹیکنالوجی سیکھی. میرے لیے ٹیک سرکل محض اسکول نہیں ہے, یہ میرے لیے امریکہ میں ایک گھر اور ایک خاندان ہے. کورونا کی وبا نے میرے ذہن کو بہت زیادہ تبدیل کر دیا. خاص طور پر ریسٹورانٹ انڈسٹری میں کام کرنے کی وجہ سے میں جب کام پر جاتی تھی تو خاصا خوفزدہ رہتی تھی, کیونکہ میں بہت سے ایسے لوگوں سے رابطے میں تھی جنہیں میں جانتی نہیں تھی اور میں کام پر جاتے ہوئے اس طرح محسوس کرنا نہیں چاہتی تھی. اور میرا خیال ہے یہی وہ ایک چیز تھی جس نے مجھے ایسا کام کرنے کے لیے آمادہ کیا جہاں میرے پاس ایک مستقل ملازمت ہو اور میں گھر سے کام کر سکوں. اویگر محنتی لوگ ہیں. وہ ہمیشہ تعلیم حاصل کرتے ہیں, ایک آرام دہ مستقبل کے حصول کے لیے خود کو آگے بڑھاتے ہیں. میں کہوں گا کہ نظام پر بھروسہ کریں اور مستقل مزاجی سے محنت کریں. اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں اور آپ اپنے من چاہے مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں. Be consistent, you can achieve any goal that you want. اور آج رمضان کی یادوں میں جانتے ہیں کہ اداکارہ سمینہ احمد کے بچپن کے روزے آج کے روزوں سے کتنے مختلف تھے. سمینہ احمد کہتی ہیں کہ اس زمانے میں ریسٹورانٹس کھلے ہوتے تھے اور کوئی یہ نہیں پوچھتا تھا کہ آپ نے روزہ کیوں نہیں رکھا. دیکھتے ہیں اداکارہ سمینہ احمد کی رمضان کی یادیں. ہمارے ہاں بہت اہتمام ہوتا تھا, روزے کو بہت اہمیت دی جاتی تھی اور والدین گھر میں اور اگر بڑے ہیں وہ سب لوگ صبح اٹھ کے سحری, روزہ, شام کو سب نے اکٹھا بیٹھ کے روزہ افطار کرنا, نماز پڑھنی اور پھر آ کے کھانا کھانا. ایک بہت وہ تھا اہتمام. سحری میں پراٹھے ضرور ہیں اور آملیٹ ہے یا انڈے ہیں, کچھ تھوڑا سا سالن جو ہے وہ بھی ہے, دال یا جو بھی کچھ بنا ہوا ہے. اور ایک جو ہمارے ہاں بہت فیوریٹ چیز تھی وہ تھے فرینچ ٹوسٹ, یعنی انڈے کے ساتھ میں میٹھے ٹوسٹ. وہ جو تھی وہ ہم سب کا بہت فیوریٹ آئٹم تھا اور وہ میں ابھی بھی مس کرتی ہوں. ہمیں کوئی روزے کا پرابلم نہیں ہوتا تھا کیونکہ بہن بھائی ہم 3 تھے ایک ہی عمر کے تقریباً, تو ہم تو آپس میں ہی بہت خوش رہتے تھے اور پھر کتابیں بہت پڑھتے تھے. ہمیں کتابیں پڑھنے کا شوق تھا. اپنا اسکول بھی جانا ہے, کالج جانا ہے, اس کے بعد آ کے ہوم ورک کرنا ہے, پڑھائی بھی کرنی ہے اور باقی وقت کتابوں کا. ریڈیو کا بھی ہمارے ہاں اتنا رواج نہیں تھا کہ بہت زیادہ ریڈیو پہ گانے سنے جائیں یا ڈرامے سنے جائیں. کرتے تھے مگر وہ ذرا لیٹ نائٹ ہوتا تھا, مگر دن تو ہمارا بہت اچھا گزر جاتا تھا. پہلے اس وقت تو میں یہ بھی بتاؤں کہ جیسے دکانیں ریسٹورینٹس وغیرہ بھی کھلے رہتے تھے, بس ان کے اوپر یہ تھا کہ وہ سامنے پردہ ایک ڈال دیتے تھے یا دروازہ بند کر لیا اور جو بھی ہے کوئی کسی سے نہیں پوچھتا کہ بھئی آپ کا روزہ ہے, آپ نے کیوں نہیں رکھا, یا اگر آپ نے نہیں رکھا ہو سکتا ہے آپ سفر میں ہوں یا آپ کی طبیعت خراب ہو تو اس کو سروس کھانا مارنا وہ کھا لیتے تھے. سڑکوں کے اوپر نہیں کھاتے تھے کہ لحاظ میں کہ بھئی کسی اور نے روزہ رکھا ہوگا, تمیز ہوتی ہے, لحاظ ہوتا ہے ایک دوسرے کا, اس لیے. مگر کوئی ایسا پرابلم نہیں تھا ہمیں, کم از کم مجھے کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوا کہ اب اتنا زیادہ ایمفسس ہے, اتنا زیادہ اس کے اوپر شور ہے کہ بھئی یہ ہم نے رمضان کے بارے میں بتا رہے ہیں. رمضان ٹرانسمیشن ایک عجیب سی, عجیب تو میں نہیں کہوں گی, مطلب وہ چل رہی ہے کہ جس میں کچھ اچھا, کچھ برا, کچھ صحیح, کچھ غلط, سب کچھ چل رہا ہے. تو وہ عجیب ذرا لگتا ہے کہ اتنا زیادہ ایمفسس کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے رمضان ہے, سب لوگ روزے رکھتے ہیں, الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں, مگر اس کو اتنا زیادہ آپ کمرشلائز کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ سب اتنا زیادہ نہیں ہوگا تبھی بھی ہم روزے رکھیں گے اور سکون سے رکھیں گے. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی, facebook.com/voa urdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.